بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اگر کسی شخص کو کوئی عورت پسند آ جائے تو کیا کرے وہ؟ بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں جس میں بے حیائی، بے پردگی عام ہے، تو عین ممکن ہے کہ کسی شخص کی نظر کسی غیر محرم عورت پہ پڑ سکتی ہے، وہ عورت اس کو پسند آ سکتی ہے، اس کے خیالات میں بس سکتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے شر سے اور اس کے جو برے خیالات اگر اس کے ذہن میں آتے ہیں تو ان برے خیالات سے کیسے چھٹکارا پائے؟ اس کا حل بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ہو، کسی مسئلے کا حل دین اسلام میں نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز کی وضاحت امت کے لیے بیان فرما دی ہے۔ تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 3409 نمبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اذا احدکم اعجبتہ المرأۃ، جب کسی شخص کو کوئی عورت عجیب محسوس ہو، یعنی حیران کر دے، فوقعت فی قلبی، اس کے دل میں بس جائے، تو اسے چاہیے کہ فلیعمد الی امرأتہ فلیواقعوها، کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرے۔ فإن ذلك يرد ما في نفسه، کیونکہ اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دے گا جو اس کے دماغ میں، اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس عورت کے ساتھ تو پھر یہ ہے کہ جو بے پردہ ہے، اس طرح کی عورت ہے، اس کے اندر دین بھی نہیں ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے اور غیر شرعی بات ہے۔ تو اس طرح کا تصور اور خیال پیدا کرنا یہ تو ایک لغو بات ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خواتین جو بے پردہ ہوتی ہیں اور اپنا جو حسن ہے لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہیں، اس چیز کو آج کے دور میں عظمت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ ایسی عورت جو سب سے زیادہ مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہو، اپنے طرف مائل کرتی ہے، تو وہ اس چیز پہ فخر کرتی ہے، عورتیں اسی چیز پہ فخر کرتی ہیں، اور آج کل کے مرد حضرات بھی ایسی عورتوں کے تذکرے بہت کرتے ہیں کہ جی فلاں عورت ہے، بڑے سارے مرد اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل بنا دیا گیا، حالانکہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان، کہ اس طرح کی عورتیں شیطان کی صورت میں آتی ہیں، وتدبر فی صورت شیطان، اور شیطان کی صورت میں ہی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کا آنا اچھا نہیں ہوتا اور ان کا جانا اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ سوشل میڈیا ہے، نیٹ کا دور ہے، ٹی وی دیکھیں، موبائل کھولیں، اسی طرح باہر بازار میں نکلیں، بازار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہم باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر روڈ تک جاتے ہیں تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتوں سے جو کنارہ کشی ہے اس کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس وہ شخص جائے اور اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرے، تو اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے اس کے جو دماغ کے اندر وہ برائی، جو شر یا برے خیالات ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر کہیں بھی خواتین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، عورتوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے، کہ مردوں کو چلو یہ ہے کہ مرد عورتوں کی طرف مائل ہو، اس حدیث میں ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کی طرف مائل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ عورتوں کے جو حیا ہے اس کے منافی ہے، کہ عورتیں تو اتنی شرمیلی ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذنھا سماطھا، کہ
جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس کا ولی اس سے اجازت دے گا، اس کی اجازت بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو شرمانے والی ہوتی ہیں کنواری لڑکیاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس سے اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی اجازت ہوگی، وہ صرف اگر خاموش ہو جاتی ہے کہ اس بات کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رضامندی اسی میں ہے۔ تو اتنی شرم اور حیا جو مسلمات اور مومنات خواتین تھیں ان کے اندر ہوا کرتی تھی عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آج کل اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانے والی، اپنے آپ کو مومنات اور مسلمات دین کا سچا پیروکار بتانے اور کہلوانے والی عورتوں کی یہ صورتحال ہے کہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ نعتیں اسی طرح کئی ساری ایسی مبلغات ہیں جو بے پردہ تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ دین کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایسی عورتیں جو پورا سال وہ ڈرامے اور فلموں میں کام کرتی ہیں، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ مبلغات بن جاتی ہیں، تو ایسی بھی عورتیں جو ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ ان المرأة تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان، کس طرح کی عورتیں ان کا آنا بھی شیطان کا ہوتا ہے اور ان کا جانا بھی شیطان۔